that consists of 4 towns, and I also included in these teams district monitoring MEAs and district head from the DSD, was there, and SAD and AEO. 4 member teams visited the markers, gathered the head collected their records, where entries were made, and they also checked that the record diseases are original, they performed, and their reports are collected by and monitored by district education officers and district education officers. All the data was consolidated at the state level, market level, and the district level. Now, the targets, main target is enrollment and retention. Enrollment target is sector. Our target was 134,100 4 to 9 year children, and at the 8th June, the enrollment was 1,21,500. That is near 90%. Other 10% children, actual struggle is to be done for those, because they have no resources, they have no access to the school, either expedite and in terms of the head teacher, that is mornings on the daily. Head teacher must be present, his staff must be present, and head teacher will give a 15-minute lecture to sensitize how to collect those students that are out of the school, and students present in the assembly also will be given a message that they see in their homes and in their surroundings. Either there is a children outside, they will report, teachers will go to that home, and head teacher will monitor, and I will try my best to enter these 10% maximum children in the school up to the target date. Thank you very much for your contribution. Actually, one other question before we go to the other interview. When you were implementing that very thorough process, did you have anybody in the system who was resisting that, or it was too difficult, or didn't want to do it? How did you manage that? Problems are there, hurdles are there, but our leader is DCO, and he widely, he facilitated in every field, reviewing regularly, held in program, and reported to the authority, EMIU. If there is any problem, I try to solve at the local level. If there is hurdle, then I go to the DCO, ask the one that verified to me, and after 24 hours, he is ready to help me. And I go, I can do success. That's helpful. So, just trying to pull out 2 lessons from that. And I ask Ali to summarize a little bit and go through some of the key points. One is the very thorough process that the EDO and Thomas used, very model process. And one of the things that we like to encourage during the next day or two is not just learning from the trainers ourselves, but learning, each of you learning from each other. Because many of the solutions to these problems are already around. What they've done in the time is already very good. Solutions to your problems, you all know that somewhere in somebody's head in this room. So we want you to learn from each other. The second point I want to pull out is the importance of the DCO. You know this in your district. One of the parts of the roadmap that we've been working on with the Chief Minister and the Chief Secretary
sure that the DCOs are really focused on education, really focused on roadmap implementation, so that they can help you as they do more time. Do you want to summarize in a couple of words? Thank you. Thank you very much for the evening. We may have questions in a minute, and we'll come back to you if your colleagues have questions. So please sit down, but we may come back to you later. Now, Simon, so thank you for that hard work. Really appreciate it. One of the clear themes that was coming out was the point that was being made there about how you were comparing performance across your TESOLs and down at the school level to set targets. I think the other theme that emerged from across all of the homework we saw was a very clear analysis of the problems and barriers you're facing and the actions you're then taking to try and address some of those problems and barriers. And tomorrow we will come on to some tools for looking at this issue. But I wanted to invite the EDO from Day1 just to say a brief word about how they've been setting their targets but also taking some actions to make progress towards them. And Sarah's going to help me translate here because I think Madam is going to speak in Urdu. जिस तरह मुल्तान की निपुणता अमली थी इसी तरह की निपुणता अमली हमारे यहाँ बनाई गई डीसी साहब के साथ ईपाकोरों की मीटिंग करवाई गई और इसमें टारगेट बताए गए कि हमने कैसे अचीव करने हैं यूपी के सिलसिले में जब हमें ये पॉलिसी भेजी गई तो उसमें सबसे पहले डीओस के साथ मीटिंग करके एक प्लान बना लिया गया कि हमने इसको कैसे लेके चलना है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। फिर डेप्टी डीओस और एईओस और उसके साथ एनसीएफटी के अमले को मिला के पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर किया गया कि कौन कौन सा इलाका कौन कौन सी टीम जो है वो कवर करेगी। सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त ये पेश आई कि जिस वक्त हमारा ये काम चल रहा था उसी वक्त ये सेंसस का काम भी खानाशुमारी का काम हो रहा था, तो स्टाफ की बड़ी कमी आ गई थी। बहुत सारा स्टाफ जो है खानाशुमारी में मसरूफ हो गया और हमें इधर यूपी के सर्वे के लिए स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ा। ताहम जो वो काम मुकम्मल होता गया हम इस काम को जो है ज्यादा फोकस करते गए। जब ये हमारा सर्वे होके आ गया तो ये हमारी तवक्कुआत से बहुत कम था कि इतनी तादाद हमारे जिले की आबादी के लिहाज से बच्चों की नहीं होनी चाहिए थी जितनी हमारे सर्वे में आई है, इसे ज्यादा होना चाहिए था पॉपुलेशन रेट के मुताबिक। लेकिन कुछ अनकवर्ड एरियाज रह गए जिनमें मैंने एनसीएलटी और डीएमओ की टीम को साथ मिलाया और उन अनकवर्ड एरियाज की निशानदेही करने के बाद वो एरियाज दोबारा फिर ये डेप्टी डीओस के हवाले किए गए कि वो डेप्टी डीओस जो है एईओस के साथ मिलकर उन एरियाज को कवर करें और तादाद जो है सर्वे की वो बढ़ाएं और उसके बाद बच्चों की जो है एनरोलमेंट में इजाफा करें। इस सिलसिले में डेप्टी डीओस ने भी रोल अदा किया, एईओस ने, और सबसे अहम जो इसमें हमारा रोल है डीएमओ की टीम का और एनसीएलटी का, जहां जहां वीक पॉइंट आते गए फौरी तौर पे डिस्कशन के बाद वो सामने आते गए। हमने भी चूंकि यूनिसेफ की तरफ से पोस्टर्स और ब्रोशर्स वगैरह आ गए थे, फौरी तौर पे भिजवा के हर जगह पे इनको लगाया गया, घरों में तकसीम किया गया, मसाजिद में बाकायदा ऐलान करवाया गया। असेंबली में सुबह इस बात का हर रोज ऐलान होता था और बड़े बच्चों को अगर
کوئی بچہ داخلے کے بعد اسکول میں نہیں آتا تھا تو اس بچے کو بھیجا جاتا تھا کہ وہ اس کے والدین سے رابطہ کر کے پتہ کرے کہ کیا وجہ ہے کہ بچہ کیوں نہیں آ رہا، بیمار ہے، شفٹ ہو گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے. تو اس طرح سے ہم نے اپنی اس پوری کمپین کو جو ہے وہ کور کیا. ابھی بھی میرے خیال میں جو بچے ہمارے پاس ایڈمٹ ہوئے ہیں انہیں ریٹین کرنے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کچھ پرابلمس آ رہی ہیں. سنگل ٹیچر اسکول ہمارے وہاں اگر ٹیچر کسی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، ناگہانی طور پہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے، تو وہ بچے جو ہیں وہ اسکول کے ماحول سے انوائڈ ہو کے پھر 2-2 4-4 دن نہیں آتے اور یوں وقفہ بڑھتے بڑھتے ان کے جو ہے اسکول سے خارجہ پر منتج ہوتا ہے. اور اگر اس امر پر توجہ دی جائے کہ اسکولوں کا حجم کم کیا جائے، ٹیچرز کا حجم بڑھایا جائے، موجودہ ریسورسز میں رہتے ہوئے بہتر پلاننگ کر کے، تو میرے خیال میں ہم زیادہ بہتر جو ہے وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. ایک گاؤں میں اگر 3 سکول ہیں، 3 سکولوں کو اگر تبدیل کر کے ایلیمنٹری، پرائمری اور ہائی میں تقسیم کر دیا جائے اور سب کے ٹیچرز برابر کر دیے جائیں کلاسز وائز، تو مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ایک ٹیچر ہے وہ چلا گیا ہے تو اسکول نہیں چلے گا، لیکن اگر 6 ٹیچر ہیں پرائمری پورشن میں، ایک آدھ ٹیچر کی چھٹی پہ یا کسی دوسری مصروفیت کی وجہ سے جانے کے بعد ہمیں کم از کم کور اپ مل جائے گا کہ دوسرے ٹیچر جو ہیں وہ ان کلاسز کو کور کر دیں گے اور بچوں کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. تو یہ کافی زیادہ. پھر ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھی مدد لی. میں نے اور NCERT نے جب وزٹ شروع کیے کہ یہ سروے جو ہے وہ پراپر ہو رہا ہے یا نہیں، گھر گھر کا جا کے جب جائزہ لیا تو بعض جگہ پہ چوک سے لکھے ہوئے تھے نمبر، جبکہ انہیں کہا گیا تھا کہ یہ پکے وال پوائنٹ سے یہ لکھ کے آنا ہے، اس سے مارکر سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس کس آبادی کو کور کر دیا گیا اور کون سی آبادی رہ گئی ہے. ان ایریاز کو دوبارہ فوکس کر کے ان کی میٹنگ کال کر کے انہیں دوبارہ سے کہا گیا. پھر دیکھا گیا کہ جو پرفارم میں وزٹ کرتی تھی خود فیلڈ پہ نکل کے، جہاں ٹیچر کر رہا ہوتا تھا وہاں پہ جا کے ان کے پرفارم میں پکڑ کے دیکھتی تھی کہ وہ کچی پینسل سے فل کر رہے ہیں یا باقاعدہ اس کو صحیح طریقے سے فل کر رہے ہیں. اور اگر کچی پینسل سے ہوتا تھا تو اسی وقت سے کہتے تھے کہ دوبارہ اسی ایریے کا سارا سروے دوبارہ کرے گا، اس کو پکی پینسل سے لکھ کے لائے گا جو ہدایات دی گئی ہیں، تاکہ بعد میں اس میں کوئی غلط سرت رد و بدل نہ ہو سکے. جب اس طرح فالو اپ کیا گیا، پیچھا کیا گیا، تو پھر ان ٹیچرز کو بھی احساس ہوا کہ ہمارا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ہماری جو کارکردگی ہے اس کو جانچا جا رہا ہے. تو انہوں نے پھر زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کیا اور ہمیں اس کے نتیجے زیادہ بہتر ملے. اور اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی بہاولپور ڈسٹرکٹ، اگر آپ پنجاب کے نقشے پہ غور کریں تو بہاولپور ڈسٹرکٹ ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے. ایریا کے لحاظ سے ہمیں کافی مسائل ہیں، سٹاف کم ہے جو کور نہیں کر پاتا، ایریا زیادہ ہے. میں نے اسی لیے اپنی پریزنٹیشن میں تجویز دی تھی کہ ایریا وائز بھی سوچا جائے کہ انتظامی یونٹ چھوٹے کر دیے جائیں، عملہ ایسا ہو جو کور اپ کر سکے. اگر 30 کلومیٹر کے ایریے میں 10 سکول ہیں اور سواری نہیں ہے ایو کے پاس، اور وہ 30 کلومیٹر کا ایریا 1 2 4 6 دن میں کور اپ نہیں کر سکتا سواری کی عدم دستیابی کی وجہ سے، چولستانی علاقہ ہے یا بہت گھنی آبادی ہماری جو شہر کی آبادی ہے وہاں کا، تو یہاں کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے کہ انتظامی یونٹ بڑھا دیے جائیں جو مانیٹرنگ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. حقیقی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ایریا ہے اور ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں جانے کے لیے جب آپ کو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں تو پھر مانیٹرنگ کا عمل بھی اتنا ہی متاثر ہوتا ہے. ان مسائل پہ اگر قابو پا لیا جائے تو میرے خیال میں ہم اور زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو.